امیر المومنین کے چہرے کے آثار سے نمایاں تھا کہ یہ شب، یہ سحر امیر المومنین کے لیے معمول کی سحر نہیں ہے۔ رات بھر سے امیر المومنین کے حوال و اطوار تبدیل ہو چکے تھے، بلکہ جنگ صفین کے بعد امیر المومنین نے کے حالات بدل چکے تھے۔ جنگ صفین کے بعد امیر المومنین کا لہجہ بدل گیا، امیر المومنین کا انداز تخاطب بدل گیا، امیر المومنین کی جو روٹین بدل گئی جنگ صفین کے بعد۔ اور امیر المومنین نے جنگ صفین کے بعد یہ فرمایا تھا کہ اب میں نے جتنی توجہ جس کو کرنی تھی کر دی، اب باقی ماندہ وقت میں مجھے اپنی تیاری کرنی ہے، مجھے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وصیتیں کی امام حسن مجتبیٰ کو اور باقی اہم ضروری کام کیے، اور امیر المومنین منتظر تھے اس مرحلے کے، اس لمحے کے۔ اور پھر وہ شب آ گئی، وہ سحر آ گئی، اور امیر المومنین جب جناب ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہا کے گھر سے نکلے مسجد کے لیے، تو بی بی نے روکا، ظاہری حالات دیکھ کر روکا۔ بعض روایات میں ہے کہ بطخیں تھیں گھر کے اندر، اور ان بطخوں نے آ کے امیر المومنین کا راستہ روکا۔ امیر المومنین قدم اٹھاتے ہوئے مسجد تک پہنچے۔ مسجد میں وہ شقی پہلے سے آیا ہوا تھا، پناہ لیے تھی، اس نے سویا ہوا تھا۔ امیر المومنین نے اس کو جگایا، بیدار کیا، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین مشغول ہوئے نماز میں۔ اور مختلف ہیں روایات کہ کس حالت میں اور کس کیفیت میں ضرب لگی، سجدے میں تھے یا سجدے میں جا رہے تھے یا سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، امیر المومنین کے سر اقدس پہ ضرب لگائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس منظر کو یاد کر کے خطبہ شعبانیہ میں گریہ فرمایا تھا، علی میں دیکھ رہا ہوں آپ کا پھٹا ہوا سر، اس سے بہتا ہوا خون، خون سے خضاب شدہ داڑھی اور چہرہ، اور اشق الاشقیاء آپ پر وار کرے گا، اے علی وہ منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ منظر پھر 19 شب رمضان کو پیش آ گیا۔ ضربت لگی، امیر المومنین نے فریاد کی، فزت و رب الکعبہ۔ یہ جملہ کون کہتا ہے اور کہاں کہتا ہے؟ یہ تو موت سے ڈرنے والا یہ جملہ نہیں کہتا، جو موت سے خوف زدہ ہو وہ تو یہ جملہ نہیں کہتا۔ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں جس کی جستجو میں تھا وہ مل گئی مجھے۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کو لے گئے اپنے گھر میں تیمارداری کے لیے۔ تیمارداری میں حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے آ کر جب معائنہ کیا، دیکھا امیر المومنین کے چہرے کی رنگت دیکھی، جسم کا معائنہ کیا، تو فوراً تشخیص دے کے کہا کہ یہ تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس کو زہر میں رکھا گیا تھا، اور جب ضربت لگی تو وہ زہر امیر المومنین کے خون میں چلی گئی اور بدن میں سرایت کر گئی ہے۔ تو حکیم نے تجویز کیا کہ زہر کا اثر صرف ایک چیز سے ختم ہو سکتا ہے، اگر امیر المومنین کو تازہ دودھ مل جائے، امیر المومنین کو اگر تازہ دودھ مل جائے۔ یہ بات معلوم نہیں کیسے پھیل گئی کوفہ کے اندر کہ امیر المومنین کو زہریلی تلوار سے زخمی کر دیا گیا ہے، اور امیر المومنین کے زخم کا مداوا دودھ ہے۔ کون آئے دودھ لے کر؟ وہ چھوٹے یتیم بچے، سر برہنہ پا برہنہ، جو روزانہ امیر المومنین کے ہاتھ سے دودھ پیا کرتے تھے، وہ بھوکے بچے، اور 19 کی شب سے منتظر تھے، ہمیں روزانہ دودھ پلانے والا نہیں آ رہا۔ بچے ماں سے پوچھتے تھے، ماں وہ مہربان کدھر چلا گیا، آج کیوں نہیں آ رہا؟ مائیں بچوں کو تسلیاں دیتی، آ جائے گا، لیکن دل میں مائیں ڈر رہی ہوتی کہ کہیں اس کے لیے کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو۔ جو بیمار منتظر تھے
جو جزامی منتظر تھے، جنہیں روزانہ امیر المومنین جا کر اپنے ہاتھ سے ان کے منہ میں لقمہ ڈالتے تھے، وہ ہر آنے جانے والے سے پوچھتے تھے کہ بھائیو بتاؤ آج کوفہ میں کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے؟ وہ پوچھتے تھے آپ کو کہاں سے پتا؟ نابینا نے پوچھا، کہا آپ کو کہاں سے پتا؟ کہا میرا مہربان دوست آج نہیں آیا ہے۔ وہ تو کبھی ناغہ نہیں کرتا تھا، وہ بر وقت آتا تھا، میرا سر اپنی آغوش میں رکھتا تھا، میرے چہرے سے مٹی صاف کرتا تھا، میرے بالوں سے مٹی صاف کرتا تھا، میرے منہ میں لقمے ڈالتا تھا۔ آج نہیں آیا۔ اس مسافر نے کہا کہ وہ میں بھی تو ہو سکتا ہوں، تجھے نظر تو نہیں آتا؟ وہ میں بھی تو ہو سکتا ہوں۔ کہا نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ تو جب آیا تیرے قدموں کی آہٹ میں نے سنی، لیکن جب وہ آتا تھا اس کے قدموں کی آہٹ سے میرے دل کو سکون ملتا تھا، اس کے بدن کی خوشبو سے میرے نفس معطر ہو جاتے تھے۔ تو نہیں ہے وہ کوئی اور ہستی ہے۔ میں نے بارہا اس سے پوچھا تو کون ہے؟ وہ صرف کہتا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے لہجے میں مہربانی تھی، اس کی آواز میں محبت تھی۔ وہ جب بات کرتا تھا مجھے بیماری کا احساس ختم ہو جاتا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ اور تو کوئی حادثہ نہیں ہوا، صرف یہ ہوا ہے کہ خلیفہ کو ضربت لگ گئی ہے، اور خلیفہ کی حالت طبیب نے بتایا ہے کہ اگر دودھ ملا تو امیر المومنین امکان ہے زہر کا اثر کم ہو جائے۔ یہ یتیم خدا جانے کہاں سے دودھ لے کر آئے، یہ بیمار کہاں سے دودھ لے کر آئے۔ سارے کوفہ کے یتیم بیوائیں ہاتھوں میں کاسے پکڑے ہوئے آ کر امیر المومنین کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر امام حسن مجتبیٰ کو بار بار کہتے ہیں اے مولا ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو، شاید شفا ہو جائے، شاید طبیب نے کہا ہے دودھ سے شفا ہو جائے۔ لیکن مومنوں، یہ یتیم، یہ بیوائیں، یہ سربرہنہ کھڑے ہوئے تھے، بھوکے کھڑے ہوئے تھے اپنے مولا کے گھر کے سامنے۔ امام حسن گھر سے باہر آئے اور بلند آواز سے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یتیم سمجھ گئے، بیوائیں سمجھ گئیں۔ علی دنیا سے چلے گئے، انہوں نے وہ دودھ زمین پہ ڈال دیا، ہاتھوں سے ماتم شروع کر دیا، کوہرام برپا ہوا، اور پھر امیر المومنین کی وصیت کے مطابق امیر المومنین کی تدفین شروع ہوئی۔ میں کہوں گا یا امیر المومنین، آج آپ کا بیٹا علی خامنئی جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اے امیر المومنین، آپ کی بالین پر امیر المومنین فاطمہ زہرا تو نہیں تھی، فاطمہ زہرا تو نہیں تھی، لیکن ام البنین تھیں آپ کی بالین پر، زینب کبریٰ آپ کی بالین پر تھیں، حسن مجتبیٰ آپ کی بالین پر تھے، حسین آپ کی بالین پر تھے، لیکن یہ مظلوم بیٹا آپ کا امیر المومنین اپنے خاندان سمیت شہید ہو گیا۔ ابھی تک جنازہ دفن نہیں ہوا۔ امیر المومنین، آپ کا بیٹا مجتبیٰ بڑا مظلوم بیٹا ہے، حسن مجتبیٰ، باپ کو دفن کیا، والد کو دفن کیا، پھر امت کی زمام سنبھالی، امت نے خیانت کر دی۔ اے حسن مجتبیٰ، بہت مظلوم ہیں آپ، لیکن آج سید علی خامنئی کا بیٹا اس جنگ کے دوران مجتبیٰ جب پرچم اٹھاتا ہے، ساری دنیا میدان میں نکل کر بیعت کرتی ہے، علماء بیعت کرتے ہیں، مجاہد بیعت کرتے ہیں۔ اے علی، آپ حسرت رجال میں دنیا سے چلے گئے، اے علی نامردوں سے پالا پڑا آپ کا، اے علی روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے کہا فزت و رب الکعبہ، مجھے نجات مل گئی، نامردوں سے نجات مل گئی۔
اے علی وہ مرد جو اس وقت میدان میں نہیں تھے آج ایران میں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. آج تیرا بیٹا ڈٹا ہوا ہے، شہید کا بیٹا پرچم لے کر پھر سینہ سپر ہو کر، لاشیں گھر میں پڑی ہوئی ہیں، لاشیں دفن نہیں ہوئی ہیں، اور وہ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے. اے علی اپنے رب کے پاس شفاعت کرنا اس رہبر کی، اپنے بیٹے کی. اور اے علی یہ جوان خامنئی کی کامیابی کے لیے اپنے رب کے پاس جا کر شجاعت سے دعا کرنا. اے علی وہ حسرتیں جو آپ کے دل میں تھیں، آپ کی اولاد کے دل میں تھیں، اے علی وہ امام آج کے امام کے ہاتھوں پوری ہو رہی ہیں انشاءاللہ. اور علی اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امت کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے دعا کرنا کہ خدا ان شیعوں کو توفیق دے، یہ وہ مرد بنے جو آپ کو چاہیے تھی، جس کی آپ کو حسرت تھی. اور اے علی وہ کام جو آپ دیکھنا چاہتے تھے وہ آپ کے ساتھی نہیں کر سکے، آج آپ کی اولاد اور آپ کے شیعہ وہ کر رہے ہیں. اے علی اپنے رب کے سامنے ان شیعوں کے لیے دعا کرنا، اس رہبر کے لیے دعا کرنا، ان مجاہدوں کے لیے دعا کرنا. اور علی اب جب ہمیں پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر امام بہت عزیز ہیں، علی سے بہت پیار ہے، امام حسین سے بہت پیار ہے، لیکن یہ بزرگان دین فرماتے ہیں، یہی رہبر شہید فرماتے تھے، لیکن علی کو جتنا فاطمہ زہرا، اللہ کو جتنا فاطمہ زہرا کا لحاظ ہے اتنا کسی کا لحاظ نہیں ہے. رہبر فرماتے تھے کہ جنگ کے زمانے میں جب بہت مشکل حملے کرنے ہوتے تھے جن میں کامیابی کا امکان کم تھا تو فاطمہ زہرا کا واسطہ دے کر اللہ سے مدد مانگتے تھے اور کامیابی مل جاتی تھی. اے اللہ تجھے مظلوم زہرا کا واسطہ ہے جس کے لیے علی بھی روتے تھے. پروردگارہ ان مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، اس رہبر کو کامیابی عطا فرما، ان ظالموں کو نیست و نابود فرما، ان کو صفائے ہستی سے محو فرما. الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.